پاگل۔ صفیہ اور اس کی اماں عارف کے کمرے کے بند دروازے پر دم بخود کھڑی تھیں اور اندر عارف خاصے جذبے کے ساتھ بول رہا تھا، ابو کو پتہ چل گیا تو مار ڈالیں گے۔ صفیہ نے بڑی تشویش سے کہا، پر یہ کمبخت اندر گیا کیسے؟ اماں حیران تھیں۔ عارف کے کسی دوست کا چپکے سے عارف کے کمرے میں پہنچ جانا ناممکن نہیں تھا۔ 1 مہینہ پہلے جب عارف کالج گیا ہوا تھا، چودھری صاحب نے اس کا سارا سامان اس کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کمرے تک پہنچنے کے لیے عارف کو وسیع بنگلے کے 3 کمرے طے کرنے پڑتے تھے، چودھری صاحب کا کمرہ، ان کی بیگم کا کمرہ اور صفیہ کا کمرہ۔ عارف کے اس کمرے کا واحد دروازہ صفیہ کے کمرے میں کھلتا تھا اور جو 2 کھڑکیاں باہر کھلتی تھیں، ان کے چوکھٹے میں لوہے کی مضبوط جالی منڈھی ہوئی تھی۔ کمرے سے ملحقہ غسل خانے کا ایک دروازہ تو کمرے ہی میں تھا، مگر باہر کھلنے والے دروازے کو ایک باہر سے بند کر کے چودھری صاحب نے اس میں اپنے مکے کے برابر تالا ڈال دیا تھا، جو صرف محترانی کے آنے پر کھلتا تھا اور پھر تالے کی چابی چودھری صاحب کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے عارف کو اس کے باپ، اماں اور بہن نے اپنے اپنے کمروں میں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ چودھری صاحب نے ٹھوڑی کو سینے میں گاڑ کر اوبروں میں اچکا کر اینک کے فریم کے اوپر سے عارف پر ایک نظر ڈالی تھی اور اخبار کو ذرا سا ہلا کر کہا تھا، آ گئے؟ جی۔ عارف ان کی طرف دیکھے بغیر ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آ گئے بیٹا؟ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی ماں نے اس کی طرف بڑھ کر پوچھا تھا۔ جی۔ عارف بہن کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ آ گئے بھائی جان؟ صفیہ اچھل پڑی تھی، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بڑی پیار سے کہا تھا، دیکھیں بھائی جان، اگر آج کیرم کی بازی نہ ہوئی تو میں آپ سے ہمیشہ کے لیے کٹی کر لوں گی۔ شٹ اپ، عارف نے کہا تھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا تھا۔ جب سے اب تک تینوں کمروں سے باہر نہیں نکلے تھے، مگر اب عارف اندر اپنے کمرے میں کسی سے مسلسل بحث کر رہا تھا اور مارے ڈر کے صفیہ کے ہونٹ سفید ہو رہے تھے اور ماں کی آنکھوں کے پپوٹے جیسے ہمیشہ کے لیے پھیل گئے تھے۔ پچھلے 1 مہینے میں قریب ہر روز عارف کی ماں نے چودھری صاحب کی منتیں کی تھیں کہ عارف کو اس حد تک پابند نہ کیجیے۔ آپ تو اس کے ساتھ کتے کا سا سلوک کر رہے ہیں، کتے کے گلے میں بٹا ڈالتے ہیں۔ اب آپ اپنے بیٹے کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے، بات تو ایک ہی ہوئی۔ مگر چودھری صاحب ہر بار اپنی بیوی کو جھڑک دیتے تھے، پھر بھی کتا تمہارے بیٹے سے اچھا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے تو دم ہلاتا ہے، تمہارا بیٹا تو سلام تک کرنا بھول گیا ہے، وہ مجھ سے باقاعدہ نفرت کرتا ہے بدبخت۔ پھر ان کا لہجہ بدل جاتا اور بڑے عزم سے کہتے، مگر میں اسے صراط مستقیم پر لا کر رہوں گا، دیکھ لینا۔ صفیہ تو چودھری صاحب کے پاس جا کر رو پڑی تھی، بھائی جان کو اتنی سخت سزا نہ دیجیے ابو جی، وہ تو بڑے اچھے ہیں ابو جی، وہ ذرا زیادہ ذہین ہے اس لیے عجیب سے لگتے ہیں، ورنہ تو وہ بڑے ہی اچھے ہیں ابو جی۔ چودھری صاحب صرف اتنا کرتے کہ اپنے رومال سے بیٹے کے آنسو پونچھ دیتے اور پھر اس کے سر کو دھیرے سے تھپکتے ہوئے اسے مشورہ دیتے کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ باپ اگر بیٹوں سے آج اتنی آسانی سے شکست مان لیں تو بیٹے کل انہیں ٹانگے میں جوت لیں۔ پہلے زمانہ آہستہ آہستہ بدلتا تھا بیٹی، اب یکایک ایک دم تلپٹ ہو جاتا ہے۔ مگر ہوتا پھرے، میں اپنے بیٹے کو اجازت کبھی نہیں دوں گا کہ جب اپنے بزرگوں کے نام پر تھوکتے پھرو۔ تم بھائی کی بہن بن کر سوچتی ہو، باپ کی بیٹی بن کر بھی سوچو نا، مگر تم نہیں سمجھو گی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تم کل 16-17 برس کی تو ہو، میں تم سے تگنا بڑا ہوں، میں نے دنیا کو تم سے تگنا زیادہ دیکھا ہے، جاؤ۔ اور اب عارف کسی کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اس سے مسلسل باتیں کیے جا رہا تھا، اور پھر اتنی اونچی آواز سے باتیں کر رہا تھا کہ اگر چودھری صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے اخبار بینی میں محو نہ ہوتے تو کب کے یہاں پہنچ چکے ہوتے۔ دیکھیے امی جی، یوں کرتے ہیں۔ صفیہ نے کنپٹیوں کے کہیں آس پاس تک کھنچی ہوئی آنکھیں جھپکیں، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیے، میں دروازے پر سی دستک دے کر کہوں گی، دستک میں دوں گا۔ چودھری صاحب بولے، نہ جانے وہ کب وہاں پہنچ گئے تھے۔ صفیہ کا سارا خون اس کے سر میں جمع ہو کر اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگا اور اس کی ماں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دیوار کی طرح سفید ہو گئی۔ چودھری صاحب نے دروازے پر 3 بار زور سے ہاتھ مارا اور پکارے، عارف۔ عارف نے کھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ جی، اس نے کہا، مگر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بعد میں صفیہ نے اسے مونا لیزا والی مسکراہٹ قرار دیا تھا، جو اس اعتماد کی ترجمانی کرتی ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چودھری صاحب نے کچھ کہے بغیر ایک لمبا ڈگ بھرا اور عارف کے کمرے میں چلے گئے، مگر عارف نے انہیں پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد غسل خانے کا دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی اور چودھری صاحب عارف کے کمرے سے صفیہ کے کمرے میں یوں داخل ہوئے جیسے بعد میں صفیہ نے عارف کو بتایا تھا، جیسے راجہ پورس پہلی بار سکندر یونانی کے سامنے آیا ہوگا، شکست خوردہ اور مغرور۔ وہ کہاں چلا گیا؟ انہوں نے بومسٹریٹ کر عارف سے پوچھا۔ کون؟ عارف نے مسکراہٹ چھپانے اور حیرت زدہ نظر آنے کی کوشش کی۔ جو اندر تمہارے کمرے میں تھا؟
چودھری صاحب اسی لہجے میں بولے۔ اندر تو میں تھا ابو جی۔ عارف کی مسکراہٹ مونالیزا کی مسکراہٹ سے آگے نکلی جا رہی تھی۔ اور کون تھا؟ چودھری صاحب کڑک کے۔ میں تھا اور میں تھا، عارف نے اسی ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا اور صفیہ کی طرف جیسے داد لینے کے لیے دیکھا، مگر صفیہ کا چہرہ تو کچھ یا الٹا الٹا لگ رہا تھا کہ اس کے کپڑے اچھے نہ ہوتے تو بقارن معلوم ہوتی۔ پھر تم باتیں کس سے کر رہے تھے؟ چودھری صاحب نے ایسے یقین سے پوچھا جیسے اب عارف کے جھوٹا ثابت ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ عارف نے صفیہ کی طرف دیکھا۔ اپنے آپ سے؟ چودھری صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، عارف بولا۔ میں نے اپنے سامنے آئینہ رکھ لیا تھا، تب میرے اندر سے میرا ایک دوست نکل کر میرے سامنے آ بیٹھا اور ہم دیر تک اونچی آواز میں باتیں کرتے رہے۔ اب چودھری صاحب کے لہجے میں تصدیق تھی۔ اپنے آپ سے باتیں تو ولی لوگ کرتے ہیں یا پھر پاگل لوگ۔ میں تھوڑا سا ولی بھی ہوں اور تھوڑا سا پاگل بھی ہوں، عارف بولا، اور اس کی یہ بات سن کر اس کی اماں اور صفیہ کو جیسے ایک ساتھ بجلی کا جھٹکا لگا۔ دونوں کانپ سی گئیں۔ آخر آج عارف اتنا حوصلہ کہاں سے سمیٹ لایا تھا؟ زندگی میں پہلی بار چودھری صاحب کو اپنے بیٹے کی طرف سے ایک ایسا جواب ملا تھا جس کے لفظ لفظ میں انہیں گستاخی چھپی بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ عارف کی طرف یوں حملہ آور کی طرح بڑھے کہ اگر ایک آدھ انچ اور بڑھتے تو باپ بیٹے کے ماتھے ٹکرا جاتے۔ اپنے لہجے کو سنبھالو برخوردار، وہ غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ میں تمہارا باپ ہوں، کلاس فیلو نہیں ہوں۔ عارف نے پہلی بار ماں کی طرف دیکھا اور ماں پہلی بار دیوار سے جیسے پلستر کی طرح چپٹی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باپ بیٹے کے تعلقات کے اس بحران میں اپنے بیٹے کے پاس جا کر کھڑی ہو یا اپنے شوہر کے پاس۔ لاچار وہ پھر دیوار سے لگ گئیں۔ البتہ صفیہ نے بھائی کی طرف ایک دو قدم اٹھائے، پھر جب عارف بولنے لگا تو وہیں رک گئیں۔ کیا قید خانے کی دیواروں سے بھی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ وہ یوں بولنے لگا جیسے اسٹیج پر کھڑا ہے اور ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مجھے کالج سے ٹھیک وقت پر واپس آنے کا حکم ہے اور آپ نے میرے پرنسپل سے مل کر ڈائری میں یہ بھی نوٹ کر رکھا ہے کہ میرے پیریڈ کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں۔ راستے میں میرے سائیکل کو کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ میری مرہم پٹی بعد میں کرائیں گے اور جواب طلبی پہلے فرمائیں گے کہ مجھے گھر آنے میں دیر کیوں ہوئی۔ آپ نے مجھے اتنے بڑے بنگلے کے جنگل میں اس کمرے کے غار میں ڈال رکھا ہے تاکہ آپ اور امی اور صفیہ مجھ پر CID کر سکے۔ میرے گھر میں کوئی دوست مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر میرا دوست باتوں باتوں میں ذرا زور سے ہنس پڑے گا تو آپ مجھ پر فحاشی کا مقدمہ چلا دیں گی۔ پھر میں اپنے کمرے کی دیواروں سے باتیں نہ کروں تو کس سے کروں؟ وہ رک گیا اور ایک لمحے کے لیے چودھری صاحب کے بنگلے کا یہ حصہ جیسے منطقہ بارود میں چلا گیا۔ صفیہ سے کیوں باتیں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو BA میں پڑھتی ہیں، چودھری صاحب نے پوچھا، مگر اب ان کے لہجے میں بچپنا سا تھا۔ عارف بولا، تو کیا مجھے اجازت دیں گے میں اپنی بہن سے ہنکس اور نیوڈسٹ کلبوں اور ٹاپلیس بکنی اور بیلے ڈانسرز کی باتیں کیا کروں؟ بکواس مت کرو۔ ایک لمحہ پہلے کا بچہ پھر سے باپ بن گیا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنی ماں اور بہن کی موجودگی میں بکے جا رہے ہو۔ پھر یہ کیا ایسی واحد چیزوں کے بارے میں کسی سے باتیں کیے بغیر تمہارے دل کی حرکت رک جائے گی؟ جی ہاں، یہی خطرہ ہے۔ عارف تو آج اپنے کمرے میں سے جیسے سارے ادب و آداب کو بالائے طاق رکھ کر نکلا تھا۔ میں اٹامک انرجی اور ٹاپلیس بکنی کے زمانے کی پیداوار ہوں۔ یہ جیٹ طیاروں اور مصنوعی سیاروں کا زمانہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہے کہ آج میں مال روڈ پر سے بیل گاڑی میں یا اپنے لکھپتی باپ کی بخشی ہوئی سائیکل پر بیٹھ کر گزروں۔ جب آپ بچے کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے کوٹ کالر میں لگے ہوئے پھول کو نوچ کر اپنے معیاروں کے مطابق اسے پرکھے اور اس کا تجزیہ کرے تو مجھے بھی یہ سوچنے کی اجازت دیجیے کہ کلاسیکل ڈانس کے مقابلے میں ہمیں راک اینڈ رول کیوں اچھا لگتا ہے اور ہمارے کلاسیکل ڈانس میں کیا کمی ہے، یا چلیے ہم میں کیا کمی ہے۔ بیڑا غرق۔ چودھری صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر جیسے ڈوبتے ہوئے کہا اور عارف کو قہر بھری نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولے، تم تو اول درجے کے بدذات ہو چکے ہو، اور پھر تیزی سے چلے گئے۔ عارف مسکرانے لگا، پھر نہ جانے سے کیا ہوا کہ وہ زور سے کہہ مارنے لگا۔ صفیہ اور اماں گھبرا کر اس کی طرف بڑھیں، مگر عارف نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور چیخ چیخ کر ہنسنے لگا۔ وہ دیر تک اسی طرح ہنستا رہا، پھر جیسے انٹحال ہو گیا، اور جب اس کی آواز باہر آنا بند ہو گئی تو صفیہ اور اماں حواس باختہ ہو کر چودھری صاحب کے کمرے کی طرف لپکیں۔ چودھری صاحب اب تک سامنے کی دیوار میں نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ اس دیوار پر عجیب عجیب نقوش بن اور بگڑ رہے تھے۔ سائے ایک دوسرے کے اندر سے گزر کر آپس میں گھٹ گئے تھے اور پیمانی ہو گئے تھے، اور چودھری صاحب کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی نے کندھوں سے پکڑ کر اکٹھا 10-12 چکر دے ڈالے ہوں۔ وہ چھوٹے سے بچے بن گئے جب وہ ننگے سر بیٹھے تھے اور اوپر سے ان کے ابا جی آ گئے تھے اور ٹوپی نہ ملی تو انہوں نے صوفے سے کشن اٹھا کر سر پر رکھ لیا تھا کہ ابا جی کو وہ بے ادبی کا شبہ نہ گزرے۔
پھر یہی بچہ بڑا ہو کر عارف بن گیا اور چودھری صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جی ہاں میں بے حیا ہوں۔ اب سامنے دیوار پر بنتے بگڑتے سایوں میں سے آوازیں آنے لگیں، جیسے شیشے کی کوئی چیز چھلاکے سے ٹوٹتی ہے اور بار بار ٹوٹ رہی ہے اور کرچی کرچی ہوئی جا رہی ہے، اور ابھی کرچیاں پس رہی ہیں۔ اب جب صفیہ اور اماں ان کے کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کرچیوں کے چند ذرات چودھری صاحب کے دانتوں کے تلے آ کر چیخ رہے تھے۔ چاپ سن کر انہوں نے فوراً اخبار اٹھا لیا اور اپنے سامنے یوں پھیلا دیا جیسے آج سے وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے پردہ کرنے لگے ہیں، اور وہ اخبار نہیں دیکھ رہے تھے، کہیں اپنے اندر کچھ دیکھ رہے تھے، اور ان کے چہرے پر اس بچے کی سی مظلومیت تھی جو کسی کو پیٹنے نکلے اور پٹ کر آ جائے۔ اپنے سامنے اخبار پھیلانے کے باوجود ان کے سامنے سے اخبار غائب تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو ان کے سامنے اخبار کا وہ صفحہ کیوں ہوتا جس پر کسی صابن کا اشتہار تھا؟ اس صابن کے جھاگ سے بھرے ہوئے لب میں صفیہ کی عمر کی ایک لڑکی بیٹھی نہا رہی تھی، اور اس کے ننگے کندھوں پر جھاگ کے گالے رک گئے تھے، اور اگر اس کا جسم جھاگ میں سے ایک آدھ انچ اور اوپر ہوتا تو غضب ہو جاتا۔ چودھری صاحب نے بظاہر اس لڑکی پر نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ پھر بیوی اور بیٹی سے عارف کے چیخ چیخ کر ہنستے چلے جانے کی سن کر بھی وہ کچھ دیر تک ٹب میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھے گئے۔ پھر ایک دم انہوں نے اخبار کو ایک طرف پٹک کر ہاتھ بڑھایا اور اپنے خاندانی ڈاکٹر کا نمبر گھمایا۔ ڈاکٹر کی کار چند ہی منٹوں کے بعد چودھری صاحب کے بنگلے میں آ رکی۔ آتے ہی اس نے پوچھا، کہاں ہے عارف میاں؟ وہ اپنے کمرے میں بند بیٹھا ہے، چودھری صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے اخبار کو گولائی میں لپیٹا اور اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر 3-4 بار اپنے بائیں ہاتھ پر بجایا اور بولے، پہلے تنہا بیٹھا اپنے آپ سے اونچی اونچی باتیں کرتا رہا، پھر اپنے آپ زور زور سے ہنستا رہا، پھر چپ ہو گیا اور اب تک چپ ہے۔ نہ جانے کیوں چپ ہے؟ کیوں صفو؟ ہنسنے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گیا۔ چودھری صاحب نے یوں آنکھیں پھاڑ کر عارف کے چپ ہو جانے کا ذکر کیا کہ صفیہ کوئی جواب دینے کے بجائے رونے لگی اور عارف کے کمرے کی طرف بھاگی اور اس کے پیچھے اماں لپکی۔ مگر پھر چودھری صاحب گرجے، ٹھہرو، اسے میں پکاروں گا۔ دونوں رک گئیں۔ چودھری صاحب تیز سے چلتے ان کے پاس سے گزرے۔ ان کے پکارنے کی کوئی آواز نہ آئی تو اماں چونکی، سرگوشیوں بولی، ذرا دیکھو تو کیا بات ہے؟ وہ قدم اٹھائی مگر رک گئیں اور ڈاکٹر سے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی، جاؤ صفو، تم جا کر دیکھو۔ صفیہ جانے لگی تو چودھری صاحب واپس آ گئے۔ جب وہ بولے تو کچھ عجیب سی آواز میں بولے۔ چودھری صاحب کی آواز آج تک کسی نے نہ سنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، اسے آپ جا کر پکاریے۔ میں ہوں، بلا ہی لیتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا۔ مگر چودھری صاحب آپ کیوں نہیں بلاتے؟ چودھری صاحب کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اگر ادھر سے کوئی جواب نہ آیا تو؟ اماں اور صفیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک ساتھ اونچی آواز سے رو پڑی اور گھبرایا ہوا ڈاکٹر بولا، مجھے عارف میاں کا کمرہ تو دکھائیں۔ آپ نے انہیں ادھر پوری انیکسی دے رکھی تھی مگر اب تو آپ ادھر اندر گئے تھے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب بالکل جذباتی ہو گئے، اسے آپ بھی نہیں بلائیں گے، اسے کوئی نہیں بلائے گا۔ اگر کسی کے بلانے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا تو؟ ان کا گلا بھر آیا اور پلنگ پر گر سے پڑے۔ فوراً بعد روتی ہوئی اماں اور چیختی ہوئی صفیہ نے عارف کا دروازہ کوٹ ڈالا۔ عارف نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ ارے صفو، پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ مگر صفیہ کو کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگی اور چیخی، بھائی جان نے دروازہ کھول دیا، ابو جی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، بھائی جان ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اس وقت صفیہ کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ اس چاند کی طرح عجیب سی لگ رہی تھی جو برستی ہوئی گھٹا کے کسی روزن میں سے یکایک چمک اٹھے۔ چودھری صاحب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جب اماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا عارف ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ان کے تیور ایک دم بدل گئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، عارف بولا، خیریت تو ہے؟ لیجیے۔ مریض ڈاکٹر سے پوچھا ہے کہ خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر ہنسا، چودھری صاحب نے تو مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے؟ عارف نے حیران ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، کیا ہوا ہے مجھے؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ چودھری صاحب کڑ کے، حد ہو گئی۔ عارف مسکرانے لگا، یعنی میں پاگل ہو چکا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں؟ پاگل کو اپنے پاگل پن کا پتہ نہیں چلتا۔ چودھری صاحب کے لہجے میں وہی کڑک تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے پاگل خانے لے جانے آئے ہیں؟ عارف نے پوچھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاگل خانے میں آپ سے پہلے مجھے داخلہ لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ چودھری صاحب بھی پلنگ پر بیٹھ گئے اور بولے، سنیے ڈاکٹر صاحب، یہ لڑکا آوارہ ہو رہا تھا، رات کو 12 بجے واپس آنے لگا تھا، اپنے ساتھ گنڈا صورت کے دوست لگا لاتا تھا اور وہ رات رات پھر بکتے اور ہنستے رہتے تھے۔ انیکسی سے یہاں میرے کمرے میں ان کی آوازیں پہنچتی رہتی تھی اور اس انیکسی میں نے اس کی ماں اور بہن کی سفارش پر دی تھی کہ اس کی پڑھائی میں حرج نہ ہو، اور وہاں پڑھائی یہ ہونے لگی کہ ایک دن اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی آئیں۔ مجھے شاید پتہ نہ چلتا کیونکہ میرا کمرہ انیکسی سے بہت دور ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اولاد کی رگوں میں شریف خون دوڑ رہا ہے۔ اس روز کسی صورت
کسی ضرورت سے میرا گزر انیکسی کے پاس سے ہوا تو وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی. کیا دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکا ایک لڑکی سے مغربی ناچ کے سٹیپ سیکھ رہا ہے. غور کیجئے، میرے اس گھر میں جہاں مینار کی محفلیں ہوتی ہیں، ناچ کی کلاس کھل گئی ہے. میں وہاں سے چپ چاپ چلا آیا، اور جب دوسرے دن صبح کو عارف کالج گیا تو میں نے اس کا سامان اٹھوا کر ادھر ایک کمرے میں رکھوا دیا تاکہ وہ اپنے باپ اور ماں اور بہن کے کمرے سے گزر کر وہاں تک جائے اور کسی لفنگے کو اپنے ساتھ لانے کا حوصلہ نہ کرے. بس اتنی سی بات ہے. اور ابھی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ سے ہنستا ہے. کچھ دیر تک کمرے میں سناٹا رہا. ڈاکٹر فرش کو گھورتا رہا. صفیہ کھڑی اپنے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے اور انگلی کی پورن سے کبھی لمبائی اور کبھی موٹائی میں دباتی رہی. اماں دیوار کے پاس ایک کرسی کے بازو پر بیٹھی رہی اور چودھری صاحب رومال سے اپنا چہرہ پونچھتے رہے. پھر ڈاکٹر نے عارف کی طرف دیکھا. عارف میاں، آپ کو سینما جانے کی تو اجازت ہوگی؟ جی نہیں، عارف نے جواب دیا. یہ سب سینما ہی کو تو کیا دھرا ہے، چودھری صاحب نے وضاحت کی. ڈاکٹر نے پھر پوچھا، آپ کے کمرے میں ریڈیو سیٹ ہے؟ جی نہیں، عارف بولا. گھر میں تو ہے، چودھری صاحب نے کہا. جی ہاں ہے، مگر میرے کمرے میں نہیں. عارف نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے چودھری صاحب کو جواب دیا. آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں؟ جی نہیں. کیوں؟ ابو جی اردو اخبار پڑھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اخبار انگریزی میں نہ ہو تو اخبار ہی نہیں ہوتا. سن رہے ہیں آپ؟ چودھری صاحب نے ڈاکٹر سے فریاد کی. ڈاکٹر نے ایک بار چودھری صاحب کی طرف دیکھا، پھر عارف سے پوچھا، کسی وقت چودھری صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں؟ جی نہیں. کیوں؟ چپ چاپ بیٹھے رہنا پڑتا ہے. چودھری صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پہلو بدل کر اسی رخ بیٹھ گئے جس رخ بیٹھے تھے. ڈاکٹر نے کہا، آپ کالج سے آنے کے بعد دن بھر کیا کرتے رہتے ہیں؟ پاگل پن کرتا رہتا ہوں. عارف نے ذرا مسکرا کر صفیہ کی طرف دیکھا. چودھری صاحب تاؤ میں اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر بھی اٹھا. فوراً بولا، آپ کھل کر کیوں بات نہیں کرتے عارف میاں؟ ابھی میرا پاگل پن مکمل نہیں ہوا. ابھی مجھ میں اتنی عقل موجود ہے کہ اپنے ابو جی کے سامنے میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے. چودھری صاحب گرجے. اگر یہ بات ہے تو میں عرض کرتا ہوں. عارف تن گیا. اچانک صفیہ بڑھ کر عارف کے بازو سے چمٹ گئی اور کچھ کہے بغیر اس نے عارف کی طرف یوں دیکھا کہ عارف کے کھلے ہونٹ بھینچ گئے اور اس کے کانوں کے لوگوں کے پاس جبڑوں کی ہڈیاں مسلسل ابھرنے اور دبنے لگیں. پھر اماں کرسی کے بازو پر سے اٹھی اور کچھ اس طرح ڈاکٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ چودھری صاحب ڈاکٹر کی نظروں سے چھپ گئے. وہ بولی، عارف بیمار کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اور اگر یہ بیمار ہے تو ہم سب بیمار ہیں. آپ ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں. اس لیے دیکھیے، ذرا میرے بیٹی کی طرف دیکھیے. اس نے بالوں کو ٹوکرے کی طرح سر پر سجا رکھا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی اپنے بالوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گی، مگر آج صرف سوچنا کیا، ہم برداشت بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، آپ کی لڑکیاں تو صفیہ سے بھی آگے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ شریف آدمی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر آج صفیہ سیدھی مانگ نکال کر اور سیدھی کنگھی کر کے کالج جائے گی تو اس کا مذاق اڑے گا اور وہ عمر بھر کے لیے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گی. اسی لیے تو صفیہ کے بال میں خود بنانے لگی ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہمارا لباس دھوتی اور کرتا یا چلیے شلوار اور کرتا ہے، لیکن کیا عارف شلوار کرتا پہن کر کالج جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. پھر جب ہم صفیہ کے ٹوکرے سے بال اور عارف کی تنگ پتلون برداشت کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ ہمارا بیٹا وہی کچھ کرے جو آج کے نوجوان کرتے ہیں. چودھری صاحب جب 1934 میں عارف کی عمر کے تھے، کیا وہی لباس پہنتے تھے جو عارف کے دادا 1904 میں پہنا کرتے تھے؟ اور کیا چودھری صاحب نے اخبار کو فرش پر پٹک دیا اور کمرے سے نکل گئے. ڈاکٹر نے حیران ہو کر تینوں کو دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے پیچھے چلے گئے. عارف صفیہ کی گرفت سے اپنا بازو جھٹک کر اماں کے پاس آیا اور بولا، آپ نے اچھا نہیں کیا امی جی. باپ بیٹے کی لڑائی میں جب ماں اپنے بیٹے کے حق میں بولنے لگے تو میں نے کہیں پڑھا ہے کہ باپ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پاگل ہو جاتے ہیں. اماں ذرا سی پریشان ہو گئی. تو پھر آپ انہیں تنگ کیوں کرتے ہو؟ صفیہ نے تنک کر پوچھا. تم چپ رہو. عارف نے اسے ڈانٹا. بال دیکھے آپ نے؟ پھر اماں سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں امی جی، وہ ضدی ہیں. وہ کار میں بھی بیل گاڑی کے پہیے فٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر آخر وہ میرے باپ ہیں اور میں تو یہ بالکل نہیں چاہتا کہ اپنے گھر میں بھی عجائب گھر کی چیز بن کر رہ جائیں. میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا. میں باتیں کرنا چاہتا ہوں تو اپنے آپ سے کر لیتا ہوں، ہنسنا چاہتا ہوں تو اپنے آپ پر ہنس لیتا ہوں، اور ابھی ہنسنے کے بعد رو بھی رہا تھا، مگر آپ کی قسم کچھ معلوم نہیں کہ میں کیوں رو رہا تھا. بس ہنستے ہنستے میرا گلا بھر آیا اور میں نے سوچا کہ چلو اب تھوڑا سا رو بھی لینا چاہیے. اماں اپنے آنسو پونجھنے لگی اور صفیہ آ کر ان سے لپٹ گئی اور عارف کرسی پر بیٹھ گیا. تینوں خاصی دیر تک یوں چپ چاپ بیٹھے رہے اور جیسے ایک دوسرے سے چھپے بیٹھے ہیں. پھر ڈاکٹر آیا. اس نے چودھری صاحب کو ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا. آتے ہی وہ بولا، لیجیے عارف میاں،
میں نے آپ کا علاج تجویز کر دیا ہے۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں ہوں، مگر میں بھی جوان بیٹوں بیٹیوں کا باپ ہوں، اس لیے نسخہ مجرب ہے۔ آج سے آپ کو اپنی انیکسی واپس مل رہی ہے۔ اب آپ پر صرف یہ پابندی ہے کہ آپ 10 بجے تک بہر صورت گھر پہنچ جایا کریں گے، اور اگر اس کے بعد بھی گھر سے باہر رہنا ضروری ہو تو چودھری صاحب سے اجازت لے لیا کریں۔ آپ کے دوست بھی آپ سے ملنے آ سکتے ہیں، آپ جو چاہیں سو کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ایک بزرگ نے آج سے 1.5 صدی پہلے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی، اور پھر ایک اور بزرگ سید احمد شہید کے ساتھ جہاد کرنے گئے تھے اور وہیں بالا کوٹ میں دفن ہوئے۔ ڈاکٹر خاموش ہوا تو چند لمحوں تک کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر چودھری صاحب نے بچوں کے سے بھولے پن سے کہا، میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ دن میں ایک بار عارف میرے پاس آ کر 10-15 منٹ بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کریں۔ عارف نے یہ سن کر سر جھکا لیا۔ چودھری صاحب نے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اماں منہ پھیر کر شاید آنکھیں پوچھنے لگی اور صفیہ آنسوؤں میں مسکرانے لگی۔ پھر ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھول کر سرنج نکالی اور اس کی سوئی کو اسپرٹ سے صاف کرتے ہوئے بولا، اور اب عارف میاں، آخر میں آپ کے دماغ میں ایک انجیکشن لگانا باقی رہ گیا ہے۔ عارف نے چونک کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، مگر اس کے تیور دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر سب ہنسنے لگے اور ڈاکٹر سرنج کو واپس بیگ میں رکھتے ہوئے بولا، یہ کمبخت دوا ہی ایسی ہے کہ انجیکشن لگانے سے پہلے ہی اثر کر جاتی ہے۔ پھر چودھری صاحب ڈاکٹر کو ان کی کار تک چھوڑنے چلے گئے اور صفیہ نے اماں سے پوچھا، بھائی جان کا کمرہ بدلے گا تو امی جی مجھے بھی پرانا کمرہ مل جائے گا۔ مجھے تو ابو جی یہاں سے اس لیے لائے تھے نا کہ تم میری چوکیداری کر سکو۔ عارف نے ہنس کر کہا، چوکیدار نہیں ملاحظہ ہو۔ اس نے بڑھ کر صفیہ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ چاہوں تو چھال کر سپونج بنا دوں۔ پھر اس نے صفیہ کو ایک دو بار یوں گھمایا جیسے سچ مچ اوپر اچھال دے گا، اور صفیہ چیخنے لگی، ہائے بھائی جان، دیکھیے نا میرے بال خراب ہوئے جا رہے ہیں، پورا 1 گھنٹہ لگایا ہے انہیں بنانے میں، مجھے چھوڑ دیجیے ورنہ آپ کا بازو میرے دانتوں کی زد میں ہے۔ باپ رے! عارف نے جیسے ڈر کر صوفیہ کو صوفے پر پھینک دیا، اور اماں ہنسے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ عارف اپنے وعدے پر قائم رہا۔ وہ ہر روز چودھری صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیا جہان کی باتیں کرتا، کشمیر سے لے کر کیوبا تک کے مسائل کا ذکر کرتا، اور جب چودھری صاحب اس کی کسی رائے سے اختلاف کرتے تو وہ فوراً ان سے متفق ہو جاتا۔ آپ درست فرماتے ہیں، وہ کہتا، کیوبا کو امریکہ ہی کے زیر اثر رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ امریکہ کے اس قدر قریب ہے۔ ویسے اس طرح تو لنکا کو ہندوستان کے زیر اثر، اور مڈغاسکر کو جنوبی افریقہ کے زیر اثر، اور جاپان کو چین کے زیر اثر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سب بھی تو ان سب سے اس قدر قریب ہیں۔ مگر نہیں، آپ درست فرماتے ہیں، امریکہ کی بات ہی اور ہے۔ چودھری صاحب کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں عارف میں بہت بڑا انقلاب آ گیا تھا، اور چودھری صاحب اپنے بیٹے کے اس سلوک سے نہ صرف خوش تھے بلکہ مدہوش تھے۔ تنہائی میں ان دونوں کے متعلق سوچ کر انہیں ندامت محسوس ہوتی تھی جب انہوں نے عارف کو اندر کے کمرے میں نظر بند کر دیا تھا اور اسے پاگل بناتے بناتے رہ گئے تھے۔ سوچتا ہوں، وہ اپنی بیوی سے کہتے، شاید میں ہی پاگل ہو گیا تھا، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، مگر اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو شخص مجھے عارف کے سلسلے میں ٹوکتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اب دیکھو کہ میں نے اس پر اعتماد کیا ہے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں تو اب اسی ڈر سے صفیہ کے کمرے میں بھی نہیں جاتا کہ کہیں وہ بھی یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے اس پر خدا نخواستہ کوئی شبہ ہے۔ دونوں خوش ہیں نا؟ سو وہ تو خیر صدا کی خوش باش ہے، اماں کہتی، مگر میں نے اس کے بعد عارف کو بھی کبھی اداس نہیں دیکھا۔ مجال ہے جو وہ 9-10 بجے کے بعد گھر سے باہر رہے، رات کے 2 بجے تک الیکسی کے باہر اس کے دوستوں کی کاریں اور اسکوٹر جمع رہتے ہیں، مگر یہ سب عارف کے پاس آتے ہیں نا؟ وہ تو کسی کے پاس نہیں جاتا۔ میں کہتی ہوں وہ تو قوم کا لیڈر بنے گا، اتنا ہر دل عزیز ہے، ایسی شخصیت ہے اس کی کہ سب کھنچے چلے آتے ہیں۔ آپ ہی نے تو ایک بار کہا تھا کہ شخصیت کے بغیر لیڈری اسی طرح بے معنی ہے جیسے بالوں کے بغیر عورت۔ وہ جب محرکے کے بعد میرے بال گرنے لگے تھے۔ اس پر چودھری صاحب چیخ چیخ کر ہنسنے لگتے جیسے کوئی انہیں مسلسل گڑگڑائے جا رہا ہے، اور بیگم ان کا ساتھ دیتی۔ یوں چودھری صاحب کی کوٹھی پر ہر وقت پھلوں سے لدے ہوئے ترقی سی آسودگی طاری رہتی۔ حد یہ ہے کہ عارف اب تک سائیکل چلاتا تھا۔ دراصل شروع میں جب اس نے چودھری صاحب کو اسکوٹر خریدنے کے لیے کہا تھا تو چودھری صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اسکوٹر تو نہایت فحش سواری ہے، انہوں نے کہا تھا، سواری کا تصور گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی سے وابستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان پر سوار آدمی زمین سے اونچا ہوتا ہے، مگر اسکوٹر دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انسان ابھی پچھلی ٹانگوں پر اٹھ نہیں سکا۔ اسکوٹر نہ ہونے کے باوجود اسکوٹروں اور کاروں والے اس کے گرد پروانوں کی طرح جمع رہتے تھے، اور چودھری صاحب اسی لیے سرشار تھے۔ پھر ایک روز عارف نے چودھری صاحب سے رانا مطلوب الحق کے ہاں ایک دعوت میں جانے کی اجازت مانگی۔ رانا صاحب کا بنگلہ چودھری صاحب کے بنگلے سے چاندنی بنگلے ادھر تھا۔ رانا صاحب کسی زمانے میں ایک سرکاری افسر تھے۔
پھر کسی وجہ سے برطرف کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے برطرف ہوتے ہی 10 لاکھ کے صرف یہ بنگلہ بنوایا۔ اس رقم کو اگر ان کی ملازمت کے 20 برس پر تقسیم کیا جائے تو ماہانہ 4,000 سے بھی زیادہ روپیہ نکلتا ہے، اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ 1,200 تک تنخواہ لی تھی۔ جب بنگلہ بن رہا تھا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اتنا بہت سا روپیہ کہاں سے آ گیا، مگر پھر بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھایا کہ روپیہ ہر شخص کا نجی مسئلہ ہوتا ہے اور دوسروں کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ گزر بسر جب بھی جاری رہی، مگر جس شخص نے اتنا عالیشان بنگلہ بنوا لیا اور جس کے پاس 2 چوڑے چکلی لیٹی لیٹی کاریں اور ایک اسٹیشن ویگن اور ایک جیپ ہو، اس کو معززین شہر میں شمار ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ سور انعام صاحب چند ہی دنوں میں اس مرتبہ پر جا کر پہنچے۔ ان سے تعارف بھی اونچے سماجی مرتبے کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور جو لوگ ملازمت کے دوران ان سے سینئر تھے وہ رانا صاحب کے ہاں مدعو ہونے کو اپنا بڑا اعزاز سمجھنے لگے تھے۔ اور اگر جوہری صاحب افسر نہیں تھے، کنڈکٹر تھے اور پانچوں نمازیں پڑھتے تھے اور میلاد کی محفلیں برپا کرتے تھے اور مہینے کے 11ویں کو یتیم خانے میں 2 دیگ زردہ بھیجتے تھے، مگر بہرحال وہ امیر آدمی تھے، اس لیے رانا صاحب کے ساتھ ان کی بھی یاد اللہ تھی۔ بس اتنا تھا کہ چودھری صاحب رانا صاحب کی ڈرنک پارٹیوں میں شریک نہیں کرتے تھے۔ ایک بار ان کے ہم مجرے کی ایک محفل میں پھنس گئے تھے، مگر سارا وقت یوں جھپٹے بیٹھے رہے جیسے غلطی سے پشواز پہن کر آ گئے ہیں۔ عارف نے چودھری صاحب کو بتایا، رانا صاحب کی بڑی بیٹی روشن نے ایم اے پاس کیا ہے، اس کے پاس ہونے کی بھی توقع نہیں تھی، مگر ایک دم اس کا فرسٹ ڈویژن آ گیا ہے، اس لیے رانا صاحب نے اپنے بیٹوں بیٹیوں کے سب دوستوں اور سہیلیوں کو دعوت پر بلایا ہے۔ اجازت ہو تو میں اور صفیہ چلے جائیں؟ صفیہ بھی؟ چودھری صاحب کہہ بیٹھے۔ عارف نے ادب سے کہا، وہ اپنی سہیلیوں میں رہے گی، میں اپنے دوستوں میں بیٹھوں گا۔ رانا صاحب کے ہاں ہوتی تو مکسڈ پارٹیاں ہی ہیں، مگر ایسی مکسڈ بھی نہیں کہ… عارف رک گیا۔ چودھری صاحب کو ایک دم جیسے کچھ یاد آ گیا، بولے، ہاں ہاں وہ بھی چلی جائے، آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ رو رو کر آخر اس نے برقع اتار دیا ہے تو اب اعتراض کی کیا بات ہے؟ بے شک جائے۔ ابو جی، عارف نے پھر کہا، اگر ہمارے ساتھ امی بھی چلیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، چودھری صاحب بولے، مگر وہ کس کی سہیلی ہیں؟ وہ ہنسے، وہ تو صرف میری سہیلی ہیں بیٹا۔ عارف مسکرایا، پھر انہیں بتایا کہ رانا صاحب نے سب کی اماؤں کو بھی مدعو کیا ہے۔ تو بیچارے اباؤں نے کیا قصور کیا ہے؟ چودھری صاحب نے خوش دلی سے پوچھا۔ بس رانا صاحب کا اپنا خیال ہے۔ عارف ذرا سا جھینکا، تو پھر لے جاؤ اپنی امی کو بھی لے جاؤ۔ چودھری صاحب نے بڑے سکون سے کہا، دراصل وہ اپنی بیگم کی جانے سے بہت خوش تھے۔ نوجوانوں کی اتنی بڑی پارٹی میں عارف اور صفیہ کو بھیجتے ہوئے ان کے ذہن میں جو ذرا سی خطبد ہوئی تھی وہ بیگم کے ذکر کے ساتھ ہی مٹ گئی تھی۔ پھر رات کے کوئی 11:30 بجے تھے۔ چودھری صاحب ترجمان القرآن میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی روح نواز گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے جب باہر ایک کار رکی۔ پھر گھنٹی بجی، پھر ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ رانا صاحب تشریف لائے ہیں۔ چودھری صاحب نے انہیں اپنے کمرے میں ہی بلا لیا۔ رانا صاحب آتے ہی بولے، ارے مجھے یوں چونک چونک کر نہ دیکھیے چودھری صاحب، میرے ہاں ہر طرح درجہ بدرجہ خیریت ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے ہاں دعوت تو صرف لڑکیوں کی تھی، مگر پھر روشن نے شور مچایا کہ لڑکے بھی ہونے چاہیے۔ میں نے کہا، چلو لڑکوں کو بھی بلا لوں۔ پھر ہماری مسز نے ضد کی کہ سب کی ممیز بھی آئیں۔ میں مان گیا، چلو آئیں۔ ممیز بھی آئیں اور اب وہاں ہجوم ہوا ہے اور کہکہے لگے ہیں، تو میری غیرت نے جوش مارا۔ میں نے سوچا کہ آخر ڈیڈیز بیچاروں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے کہ وہ گھروں میں پڑے اونگتے رہیں۔ رانا صاحب ہنسے، میں اونگ نہیں رہا تھا۔ چودھری صاحب مسکرا کر بولے، آپ کی بات اور ہے۔ رانا صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ اللہ لوگ ہیں، مگر ڈیڈی تو آپ بھی ہیں نا۔ سو اب میں لڑکیوں، لڑکوں اور ممیز کو بتائے بغیر سب ڈیڈیز کو جمع کرتا پھرتا ہوں۔ 3 پھیروں میں لگ بھگ 10 ڈیڈیز کو پہنچا آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے بنگلے کے اندرونی حصے میں ایک لمبا برانڈا ہے، وہاں میں نے ایزی چیئرز کی ایک لائن لگا دی ہے اور ایک کینڈل پاور کے 2 یا شاید 3 کاصل رنگ کے بلبوں کے سوا وہاں کوئی روشنی نہیں۔ مہمانوں میں سے کوئی تھک جاتا ہے تو وہاں آ کر ذرا سستا لیتا ہے۔ ڈیڈیز کو میں نے انہی کرسیوں پر ادھر ادھر بکھیر دیا ہے، سب سمجھتے ہیں ان کرسیوں پر انہی جیسے تھکے ماندے لوگ بڑے ریلیکس کر رہے ہیں۔ سو بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ بھی چلیے۔ مگر میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ چودھری صاحب کو کوئی دوسرا بہانہ نہ سوجا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے حد کر دی چودھری صاحب۔ رانا صاحب ہنسے، ارے بھائی کھانے کو ماریے گولی، کھانا سب لوگ کھا چکے ہیں، ذرا آ کر دیکھیے کہ جب ہم لوگ جوان تھے تو ہم نے وہ کیا کیا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ چودھری صاحب یوں بولے جیسے بگڑ گئے ہیں مگر چھپا رہے ہیں۔ مجھے معافی رکھیے تو آپ کا احسان ہوگا۔ رانا صاحب ایک دم اٹھ کر باہر چلے گئے اور قبل اس کے چودھری صاحب سلیپر پہن کر انہیں منانے باہر لپکتے۔ رانا صاحب
دو ترجمان ڈیڈیز کو ساتھ لیے اندر آئے اور بولے، لیجئے اولڈ بوائز، میری مدد کیجئے اور چودھری صاحب کو باڈیلی اٹھا کر کار میں ڈال لائیے۔ چلتا ہوں بھائی چلتا ہوں۔ چودھری صاحب کچھ مسکراتے کچھ جھیمتے شیروانی پہننے لگے۔ مگر اس میں دکھ کیا ہے آخر؟ ہم اس بے دکھی دنیا کے اندر تک ڈھونڈنے بیٹھے تو جی لیے۔ ایک ڈیڈی نے پائپ کو دانتوں تلے دبا کر کہا، چلیے۔ چودھری صاحب بحث کے موڈ میں نہ تھے۔ بنگلے کے لمبے برآمدے میں داخل ہونے سے پہلے رانا صاحب نے سب کو خبردار کیا کہ اس نیم تاریکی میں ڈیڈیز کی سب سے بڑی پہچان ان کی جیبیں مارتی ہوئی کھانسی ہے۔ سو جسے کھانسنا ہو باتھ روم میں جا کر کھانس لے۔ اگر کوئی برآمدے میں کھانس لیا اور لڑکے لڑکیاں کاشش ہو گئے تو دوسرے ہی دن اسے اتنی بڑی دعوت کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی ابھی میں مسٹر توفیق نورانی کو واپس ان کے گھر پہنچا کر آ رہا ہوں۔ وہ غسل خانے میں جا کر کھانسے اور کھانستے ہی چلے گئے۔ پھر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ انکل یہ اتنی بری کھانسی کون کھانس رہا ہے، اور مجھے فوراً خدا نہیں مدی میں نے کہا کچھ نہیں، ریڈیو پر ڈرامہ ہو رہا ہے سو اسی لیے انہیں۔ سب نے ذرا ذرا کھنکار کے گلے صاف کیے اور پھر برآمدے میں داخل ہوئے۔ وسیع لان کے پرلے گوشے میں ہلکی نیلی ٹیوب لائٹوں کے دائرے میں دھیمی دھیمی لے میں آرکیسٹرا بج رہا تھا۔ نہ جانے یہ آرکیسٹرا کہاں چھپا ہوا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سازوں کی آوازیں زمین سے اگ رہی ہیں اور آسمان سے برس رہی ہیں اور ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ سازوں کی دھن پر لڑکیوں اور لڑکوں کے جوڑے ایک نہایت نرم اور خوابناک انداز میں یوں ناچ رہے تھے جیسے ناچتے ناچتے انہیں نیند آ گئی ہے اور وہ اپنے اپنے وجودوں کی ڈوئی کی حدیں پار کر گئے ہیں۔ چودھری صاحب نے دور دور لگے ہوئے ایک کینڈل پاور کے دو بلبوں کے درمیان اپنے لیے کرسی پسند کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تاریکی میں رہیں اور ڈیڈیز بھی انہیں نہ پہچان پائیں۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے ان غنودہ جوڑوں میں عارف اور صفیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ایک دم انہوں نے اپنی مسکراہٹ سمیٹ لی۔ لڑکیوں نے لڑکوں کے سینوں پر اپنے سر رکھ لیے تھے اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر چودھری صاحب نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ آرکیسٹرا کا تو انہوں نے آنکھیں کھولی، جوڑے الگ الگ ہو گئے تھے اور ہر طرف سے تالیاں بجنے لگی تھیں۔ لان کے ایک گوشے میں مصنوعی پہاڑی پر سے آتی ہوئی تالیوں کی آواز سب سے اونچی تھی۔ وہ ممیز کا مورچہ ہے، رانا صاحب نے قریب سے گزرتے ہوئے آہستہ سے اطلاع دی۔ اچھا تو عارف کی اماں وہاں بیٹھی ہیں؟ عارف کی اماں؟ وہ پکارتے پکارتے رہ گئے۔ پکار بیٹھتے تو کیسی بھنت ہوتی، انہوں نے سوچا، مگر کاش بیگم کو کوئی وہاں سے بلا کر لا دے۔ یہ قریب والی کرسی خالی بھی تو پڑی ہے۔ پھر وہ اپنی کرسی ان کی طرف کھسکا کر ان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لیں اور ایک دم آرکیسٹرا نے ایک تیز رومک ٹیون بجانی شروع کی اور چمٹی ہوئی پتلونوں والے لڑکے اور منڈے ہوئے جمپروں والی لڑکیاں ٹوئسٹ ناچنے لگیں۔ لا حول ولا قوت۔ چودھری صاحب نے سوچا، انسان تو بس اپنے آغاز کی طرف جا رہا ہے۔ جب انسان نے ابھی گانا نہیں گایا تھا اور شعر نہیں کہے تھے، اپنے اندر کے شیطان کو اس سے زیادہ وحشت کے ساتھ کیا نکالتا ہوگا؟ ہم نے تو کہیں پڑھا تھا کہ رقص روح کے قلب کی تصویر ہے، مگر یہاں تو صرف جسم ہی جسم ہے، اور ان بدبختوں کے جسم کتنے خوبصورت ہیں۔ عارف کی اماں جی چاہا پکار دیں، مگر پھر وہ اچانک کھڑے ہوئے۔ ویسے تو وہ بیٹھے رہے مگر انہیں کچھ ایسا لگا کہ وہ تڑپ کر اٹھے ہیں۔ لان میں لپکے ہیں اور صفیہ کے گال پر دراٹے کا ایک تھپڑ دے مارا ہے اور صفیہ روتی چیختی بھاگ نکلی ہے اور وہ مٹھیاں بھینچے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس بد نصیب نے یہ جمپر کب سلوایا تھا اور درزی کو ناپ دیتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی تھی، اور اسے اتنی پاگل جوانی کب مل گئی؟ یہ اسی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں بل کھاتی اور کنڈل مارتی رہی تو بے حیا کا جمپر کہیں نہ کہیں سے مسک جائے، پھر کیا ہوگا؟ سیاہ جمپر میں سے اس کے جسم کی شعاع نکلی تو پھر کیا ہوگا؟ عارف کی اماں، اے عارف کی اماں، سنتی ہو؟ یہ تمہارے سامنے تمہاری بیٹی ناچ رہی ہے۔ یہ وہ ہے جس نے نرسری کلاس میں بھی 10 صورتیں ازبر تھیں، یاد ہے؟ جب یہ ہاتھ بھر کی لوڈیان اور دوزانوں ہو کر اور ماتھے تک دوپٹہ کھینچ کر، کم سے کم دوپٹہ تو اس کے کندھوں پر ضرور ہونا چاہیے تھا، دوپٹے تو اس کے پاس بہت سے ہیں، 5 دوپٹے تو ابھی کچھ روز پہلے ہی میں اس کے لیے ڈھاکہ سے لایا تھا، اور 2 وہ کراچی والے، 3 دوپٹے کراچی کے ایک ہوٹل میں بھی ایک ٹوئسٹ دیکھنا پڑ گیا تھا، مگر اس میں یہ بات نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اس میں صفیہ نہیں تھی۔ اب تو سب تھک تھکا کر الگ جا کھڑے ہوئے ہیں، صرف 2 جوڑے باقی ہیں۔ صفیہ کے سامنے شاید رانا صاحب کا بیٹا ناچ رہا ہے۔ کیسا بے معنی چہرہ ہے، آج کل کے مصور بھی تو ایسی ہی تصویر بناتے ہیں۔ دوسرے جوڑے کی لڑکی شاید روشن ہے۔ ہاں روشن ہی تو ہے، لڑکیوں کو اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، یہ خوبصورتی ناقابل برداشت ہے، یہ تو کچل دینے والی خوبصورتی ہے۔ یہ میری کرسی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کہاں دھنسی جا رہی ہے؟ عارف کی اماں، اے عارف کی اماں، روشن کے مقابل جو لڑکا
چودھری صاحب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویسے تو وہ بیٹھے رہے مگر انہیں کچھ ایسا لگا جیسے وہ تڑپ کر اٹھے ہیں، کان میں لپکے ہیں، لون میں لپکے ہیں اور عارف کو گردن سے دبوچ کر اسے گھر کی طرف گھسیٹے لے جا رہے ہیں۔ ناخلف کپوت بازار کا بچہ عارف کی اماں۔ ارے او عارف کی اماں، سنتی ہو؟ یہ تمہارے سامنے تمہارا عارف ناچ رہا ہے، یہ وہ ہے جو تعریف اس خدا کی گاتا تھا تو بے نماز بھی توبہ طائب ہو کر نماز پڑھنے لگتے تھے، یاد ہے جب اس 5 برس کے لونڈے نے بھری مسجد میں کہہ دیا تھا میرا پاجامہ لاؤ، میں پتلون میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اسے ہی پتلون پہنے ہوئے میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، ممکن ہے دیکھا بھی ہو مگر اس وقت ناچ نہیں رہا ہوگا، اس لیے میں نے اس کا صرف چہرہ دیکھا۔ اب تو پتلون صاف نظر آ رہی ہے، کپڑوں میں اسی طرح تو ننگا پھرا جاتا ہے۔ اور اب اس کے سامنے اس کی بہن ناچ رہی ہے اور وہ اپنی بہن کے سامنے ناچ رہا ہے۔ رانا صاحب، میں غسل خانے میں جا کر کھانسنا چاہتا ہوں۔ آرکیسٹرا رک گیا۔ کیوں صاحب، آرکیسٹرا کیوں رک گیا ہے؟ چودھری صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹوسٹ ختم ہو گیا تھا، مصنوعی پہاڑ پر سے ان کی بیگم اتری۔ یہ ساڑی تو شاید ان کی شادی کی تھی۔ ہر طرف آتش بازی چھوٹ رہی ہے، آنکھیں چندے آئی جا رہی ہیں۔ عارف کی اماں، کیا تم ہی عارف کی اماں ہو؟ تم سے تو آج پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر تم عارف کی اماں ہی ہو تو یقیناً صفیہ کی جان ٹپ مارنے جا رہی ہو، مگر تم تو صفیہ کو چوم رہی ہو۔ تم تو عارف سے لپٹ گئی ہو، پھر ایک طرف تن کر کھڑی ہو، اپنے جسم میں دوشاخ گل کا سا نرم جھکاؤ کہاں چھوڑ آئی۔ پرانے زمانے میں جنگیں جیت کر آنے والے نوجوانوں کی مائیں یوں ہی تن کر کھڑی ہوتی ہوں گی۔ بیٹھ جائیے چودھری صاحب۔ پرلی طرف یہ کرسی پر سے کوئی ڈیڈی آہستہ سے بولا۔ چودھری صاحب فوراً بیٹھ گئے۔ پھر کسی طرف سے رانا صاحب ایک چمکتے دمکتے اسکوٹر پر بیٹھ کر تیزی سے آئے اور ٹیوب لائٹوں کے دائرے میں زور سے بریکیں لگائیں تو چودھری صاحب یوں گھبرا سے گئے جیسے رانا صاحب کی چیخ نکل گئی ہے۔ فوراً بعد مسز رانا ایک اور اسکوٹر پر بیٹھ کر خوب ہنستی ہوئی آئیں اور روشنی کے دائرے میں آ کر رک گئیں۔ پھر رانا صاحب نے کرسی اٹھا لے اور اس پر کھڑے ہو کر بولے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گرلز اینڈ بوائز، میں مس صوفیہ چودھری اور مسٹر عارف چودھری کو ایشیا کے سب سے بڑے ٹوئسٹر جوڑے کا ٹائٹل دیتا ہوں۔ کہہ کر اور تالیوں سے فضا گونج اٹھی اور ممیز نے بیگم چودھری کو گھیرے میں لے لیا اور صفیہ عارف سے چمٹ گئی۔ پھر رانا صاحب تالیاں روکنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، اور میں اس خوشی میں صفیہ کو ایک اسکوٹر گفٹ کر دیتا ہوں۔ تالیوں میں وہ کرسی پر سے کود کر اتری اور عارف کو گال پر اور صفیہ کو ماتھے پر پیار دے کر بیگم چودھری کے پاس مسکرانے لگی۔ تالیوں میں رانا صاحب کرسی پر کودے اور صفیہ کو گال پر اور عارف کو ماتھے پر پیار کر کے اپنی بیگم کو روبی کے گالے کی طرح اٹھا کر کرسی پر رکھ دیا اور وہ بولی، اور میں اسی خوشی میں مسٹر عارف کو اسکوٹر کا گفٹ دیتی ہوں۔ تالیوں میں وہ کرسی پر سے کود کر اتری اور عارف کو گال پر اور صفیہ کو ماتھے پر پیار دے کر بیگم چودھری کے پاس مسکرانے لگی۔ تالیوں کے بے پناہ شور میں صفیہ اور عارف نے آپس میں کوئی بات کی، پھر دونوں اپنے اپنے اسکوٹروں پر بیٹھے اور وسیع لان میں اس تیزی سے اسکوٹر دوڑانے لگے اور ایک دوسرے کے پہلو میں سے گزرنے لگے، ایک دوسرے کا راستہ کاٹنے لگے جیسے اسکوٹروں پر ٹوئسٹ ناچ رہے ہوں۔ گر جاؤ گے نائنجارو، پہیہ ریٹ گیا تو 100 گز تک لڑکتے جاؤ گے اور جن رسید ہو جاؤ گے پاگل کے بچوں۔ پھر جیسے رانا صاحب نے چودھری صاحب کے دل کی بات کہہ دی، بس بھائی بس، تم نے ایسے ہی 2-4 اور چکر لگائے تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سب ہنسے۔ صفیہ اور عارف نے اسکوٹر روک لیے، پھر ادھر ادھر سب ٹولیوں میں بٹنے لگے۔ کنگریچولیشن چودھری صاحب، ایک ڈیڈی نے آہستہ سے کہا، آپ کے بچے تو جینیس نکلے۔ رانا صاحب، مجھے کھانسی آنے والی ہے، مجھے خون کی کھانسی آنے والی ہے، میرا حلق نمکین ہو رہا ہے، میرے اندر کچھ نچڑ رہا ہے۔ صفیہ، عارف اور ان کی اماں 10-15 لڑکوں لڑکیوں میں گھرے ہوئے برآمدے کی طرف آنے لگے۔ رانا صاحب، آپ کہاں مر گئے؟ مجھے کھانسنے لے جائیے۔ چودھری صاحب کی کرسی کے بالکل قریب رک کر اس ٹولے نے صفیہ اور عارف کے ٹوئسٹ کی تعریف میں انگریزی زبان کے تمام اسمائے صفت استعمال کر ڈالے۔ پھر صفیہ بڑی تشویش سے بولے، ریفی، اگر ابو جی، ایک لڑکی پہلے حیران ہوئی اور پھر ہنس پڑی، پھر ایک لڑکا بولا، ابو جی اردو کا ڈیڈی ہوتا ہے۔ زوردار کہکہے میں صفیہ اور عارف اور حد یہ کہ ان کی اماں نے بھی شرکت کی۔ رانا صاحب، آپ بڑے ذلیل آدمی نکلے، آپ آ بھی چکی نا۔ سنو ریفی، صفیہ پھر بولی، اگر ابو جی نے یہ اسکوٹر کہاں سے لائے ہو تو کیا کہیں گے؟ کہنا لاٹری نکلی ہے۔ اماں نے مشورہ دیا۔ عارف کی اماں، کیا تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ کہیں گے۔ عارف بولا، کالج میں ہم نے 3 لیگ ریس جیت کر انعام پایا ہے۔ اوکے، سب نے شور مچایا۔ ریسوں میں کبھی اسکوٹر بھی انعام میں ملے ہیں؟ صفیہ بولی، بالکل نہیں مانیں گے۔ کیسے نہیں مانیں گے؟ عارف بولا، جب وہ کالج میں پڑھتے تھے اسکوٹر کہاں ہوتے تھے، صرف کتابیں ہوتی تھی۔ اماں نے دل لگی کی۔ سب ایک بار پھر زور سے ہنسے۔
عارف کی اماں تمہاری بلاؤز شرنک ہو کر اوپر جا رہی ہے، اور اگر کسی نے انہیں بتا دیا کہ ٹوسٹ ناچنے کا انعام ہے۔ صفیہ پر اکٹھی بہت سی فکریں ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا؟ عارف بولا، کہہ دیں گے کہ ہاں ناچتے ہیں۔ فار گاڈ سیک عارف، اماں زندہ ہو گئی، ایسا مت کہنا۔ صفیہ نے اماں کی بات جیسے سنی ہی نہیں، مگر انہیں کیسے یقین دلائیں گے کہ آج کے زمانے میں ناچنا کوئی بری بات نہیں ہے؟ عارف نے فوراً جواب دیا، سر سید نے مسلمانوں کو کیسے یقین دلایا تھا کہ انگریزی پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے؟ سب خاموش ہو گئے، بحث ختم ہو گئی۔ رانا صاحب سنیے تو، ایک بات سنیے۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رانا صاحب برآمدے کی دیوار کے پاس جا کر رک گئے اور بولے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ بوائز، ایورائزیشن پلیز، یور اٹینشن پلیز۔ میں پہلے سے خبردار کیے دیتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے آخری آئٹم پر اگر کسی نے چیخ مار دی تو اس سے 1 گھنٹے تک گانا سنا جائے گا۔ ریڈی؟ یس ریڈی۔ پرشوق آوازیں آئیں اور رانا صاحب نے کٹک کٹک کی آواز سے بجلی کے 5-6 بٹن دبا کر برآمدے کو بقائے نور بنا دیا۔ چودھری صاحب ہڑبڑا کر اٹھے جیسے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے پکڑے گئے ہوں۔ رانا صاحب، چودھری صاحب ہکلانے لگے۔ 10-12 ڈیڈیز نے چودھری صاحب کے گرد جمع ہو کر ایک تال پر تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ صفیہ اور عارف میں زندگی کی صرف اتنی سی رمق باقی رہ گئی تھی کہ وہ سانس لے رہے تھے۔ ان کی اماں یوں منجمد کھڑی تھی جیسے رانا صاحب کپڑے کی کسی دکان سے سیلولائڈ کی ڈبی اٹھا لائے ہیں۔ چودھری صاحب، رانا صاحب نے چودھری صاحب کے کندھے پر کچھ ایسے انداز سے ہاتھ رکھا جیسے وہ گنڈے ہیں اور ایک راہ چلتی عورت کو چھیڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو صفیہ اور عارف کی ایشین چیمپئن شپ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ چودھری صاحب ایک لمحے کے لیے لکڑی کے بن گئے، پھر پسینہ انہیں اپنے پیٹ اور پیٹھ پر کنگجوروں کی طرح رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی آنکھوں میں پاگل کی آنکھوں سی چمک پیدا ہوئی۔ یکایک انہوں نے چونک کر دیکھا جیسے صبح ہو گئی ہے اور وہ دیر تک سوتے رہے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کر ایک قدم اٹھایا تو رانا صاحب ان کے سامنے آ گئے۔ آپ اس طرح نہیں جا سکتے، پہلے صفیہ اور عارف کو مبارکباد دیجیے، پھر بے شک چلے جائیے گا۔ چودھری صاحب نے جو قدم اٹھایا تھا واپس لیا۔ بیٹی بیٹے کے بالکل سامنے آ گئے۔ ان کے ہونٹ ذرا سے کانپے مگر اس کپی کو انہوں نے بے انتہا مشقت کے ساتھ جمع کی ہوئی مسکراہٹ میں چھپا لیا اور سب کی توقع سے کہیں زیادہ بلند آواز میں بولے، سبحان اللہ۔ اور جب پرزور تالیاں رکیں تو رانا صاحب بولے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، گرلز اینڈ بوائز، سبحان اللہ اردو کا ونڈرفل ہوتا ہے۔